بسم اللہ الرحمن الرحیم. براق ڈیجیٹل میں خوش آمدید. میں ہوں عبدالغنی کاکڑ. ناظرین، افغانستان کے ساتھ پاکستان کی جو انگیجمنٹ رہی پچھلے دنوں، اس دوران پاکستان نے 32 اسکوائر کلومیٹر کا جو ایریا تھا جو کہ افغانستان کا حدود تھا پہلے، اور پاکستان نے وہ قبضہ کیا. طالبان کو وہاں سے بھگایا گیا اور ان کی جو چیک پوسٹیں تھیں وہ تباہ کی گئی. تو وہ جو ایریا ہے 32 اسکوائر کلومیٹر کا، اب یہ اطلاعات سامنے آئی ہیں کہ وہاں پہ جو کیپیسٹی ہے اس کی مکمل طور پر وہ سیکیور کر لیا گیا ہے وہ پورا ایریا، اور وہاں پہ خاردار تار جو ہے وہ لگا دی گئی ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ یہاں سے پھر جو موومنٹ ہے وہ افغانستان کے سائڈ سے بالکل بند ہو گئی ہے. یہ ایک بڑی اچھی اسٹریٹجی ہے جو کہ سامنے آئی ہے. اور دوسری طرف ایران کے ساتھ جو اس وقت اسرائیل اور امریکہ اس وقت جو جارحیت کر رہا ہے، ان دونوں کی جانب سے جو جنگی کیفیت ہے وہاں پہ، اور جو اس وقت مذاکرات ہو رہے ہیں اس تمام سیناریو میں، اس حوالے سے ایک تو پیش رفت یہ ہے کہ پاکستان کا ایک بڑا شاندار کردار اس حوالے سے سامنے آیا ہے، اور امریکی حکومت نے بھی یہ تصدیق کی ہے کہ پاکستان ایک مرکزی میڈیٹر کے طور پر اس میں اپنا کردار جو ہے وہ ادا کرے گا. دوسری طرف اس میں جو ایرانی یہاں پہ متعلقہ حکام ہیں، ان کی جانب سے کچھ متضاد بیانات بھی سامنے آئے ہیں، اور ان کے خاتم الانبیاء جو بریگیڈ ہے، ان کے ایک ترجمان ہے، انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جی مذاکرات کا کوئی ابھی تک تسلسل نہیں بنا ہے. اور انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ یہ جو مذاکرات ہیں امریکی حکومت اگر کر رہی ہے تو وہ اپنے ساتھ کریں، جب تک ایران کے جو تحفظات ہیں وہ دور نہیں ہوتے وہ ان مذاکرات کا حصہ نہیں بنیں گے. آنے والی دنوں میں کیا ڈیولپمنٹ سامنے آئیں گی، اور اس وقت بیک گراؤنڈ میں سٹوری کیا چل رہی ہے، اصل حقائق کیا ہیں، آج ہم کوشش کریں گے کہ اس پہ کچھ اسسمنٹ کریں. آج کے پوڈ کاسٹ میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں بلوچستان کے وزارت داخلہ کے معاون بابر خان یوسفزئی صاحب. آئیے ان سے مزید گفتگو کرتے ہیں. بابر صاحب خوش آمدید. بہت شکریہ کاکڑ صاحب. اچھا، سب سے پہلے تو میرے خیال میں ایک بڑا دلچسپ یہ تسلسل سامنے آیا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ مذاکرات کی باتیں ہو رہی تھیں، اور کل تو مذاکرات میں ایک بڑی پیش رفت یہ بھی دیکھنے میں آئی کہ باقاعدہ ٹرمپ انتظامیہ نے تصدیق کی کہ پاکستان میڈیٹر ہے جی. اور ایران اور امریکی حکومت کے درمیان جو یہ مذاکرات اس میں کردار سامنے آئے گا. کل سوشل میڈیا پہ مختلف خبریں بھی گردش کر رہی تھی، کچھ لوگ یہ بھی دعوے کر رہے تھے کہ جی کچھ آفیشلز پہنچ بھی گئے ہیں. تو آپ کے خیال میں یہ جو دعوے سامنے آ رہے ہیں ایران کی جانب سے خاص کر کہ وہ مذاکرات میں فی الحال آمادگی ان کی نہیں ہے، تو کیا یہ ان کی آفیشیل ٹیک کو یہ ریپرزینٹ کرتے ہیں جو لوگ یہ خاتم الانبیاء بریگیڈ نے یہ بات کی ہے؟ دوسری طرف ہماری جو پاکستان کی سائڈ سے جو کوششیں سامنے آ رہی ہیں پیس پروسیس کے لیے، تو آپ کے خیال میں کس حد تک یہ رزلٹ اورینٹڈ جو ہیں یہ پروو ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. غنی کاکڑ صاحب جی بالکل، ایران امریکہ اسرائیل جنگ جو ہے وہ اس وقت تاریخ کے ایسے دورائے پر کھڑی ہے جہاں پر اگر یہ جنگ ڈیفیوز نہیں ہوتی یا یہ جنگ ختم نہیں ہوتی تو یہ پوری دنیا کی معیشت کو بھی نقصان پہنچائے گی، پوری دنیا کے امن کو بھی نقصان پہنچائے گی. اور یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ جنگ آگے جا کر تھرڈ ورلڈ وار میں کنورٹ ہو جائے گی، تیسری عالمی جنگ میں جو ہے یہ جا سکتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو اس میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے وہ ایک نہایت ہی مثبت کردار ہے. پاکستان نے پوری کوشش کی ہے کہ دنیا میں امن قائم ہو. پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ یہ جنگ ختم ہو اور پوری دنیا امن سے، اسپیشلی یہ جو ہمارا خطہ ہے ساؤتھ ایشیا، یہ امن سے یہاں پر زندگی گزاری جا سکے. ہمارے خلیجی ممالک ہوں، ایران ہو یا ساؤتھ ایشیا کے دیگر دوسرے ممالک ہوں، وہاں پر امن قائم ہو. پاکستان نے بطور ثالث خود کو پیش کیا. پاکستان نے امریکہ کو اس پہ کنونس کیا کہ ہم یہ جنگ ختم کرواتے ہیں، ہم آپ لوگوں کو ٹیبل پر بٹھاتے ہیں. بہت بڑا اس میں کردار، بہت بڑا اس میں رول ہمارے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کا ہے، وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف کا ہے. ہم نے ایک میچیور اسٹیٹ ہونے کا، ہم ایٹامک پاور ہیں لیکن ہم نے ایک میچیور اسٹیٹ ہونے کا ثبوت دیا، عملی طور پر پروف کیا، جی سنجیدہ سیاست ہونے کا دنیا کو جو ہے نا ثبوت دیا. اس ٹائم دنیا کے بہت سارے ایسے ممالک ہیں جو یہ نہیں چاہتے کہ یہ جنگ ختم ہو. ہمارا پڑوسی ممالک بھارت وہ نہیں چاہتا یہ جنگ ختم ہو، وہ چاہتا ہے کہ یہ جنگ جاری رہے. وہ اپنے طور پر تو سفارتکاری کے طور پہ دنیا بھر میں ناکام ہو چکا ہے، اور اس کا جو ایک اصل چہرہ ہے وہ دنیا کے سامنے آ گیا ہے کہ وہ ایک ظالم اور سفاک ریاست ہے. جب پاکستان اس میں کردار ادا کر رہا ہے تو وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جنگ ختم نہیں ہو اور یہ سلسلہ چلتا رہے. میں سمجھتا ہوں یہ ختم الانبیاء بریگیڈ جو ہے اس کی کوئی اتنی وہاں پر گرپ نہیں ہے، کمانڈ نہیں ہے. یہ شاید وہی لوگ ہیں جو بھارت کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں. یہ شاید وہی لوگ ہیں جو بھارت کے ساتھ ماضی میں اچھے تعلقات، مطلب یہ پیس پروسیس جو ہے اس کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، خواہات جی وہی لوگ ہیں یہ جو ہے نا سبوتاژ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ اگر ماضی میں بھارت اور ایران کے کچھ حلقوں کے اگر تعلقات دیکھیں وہ آپ کو بڑے مثالی تعلقات ملیں
لیں گے. اگر آپ بات کریں ہماری پاک بھارت جنگ کے ٹائم کی تو ایران نے ہمیں کوئی خاطر خواہ سپورٹ نہیں دی, لیکن ہمارا پڑوسی ملک ہے, ہمارا مسلم ملک ہے, ہم نے ہمیشہ اس کی عزت کی ہے اور ہمیشہ اس کا ساتھ دیا ہے. تو یہ جو کچھ لوگ ہیں یہ نان سیریس لوگ ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو مذاکرات ہیں اس کو سبوتاژ کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن میں ان نان سیریس لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس کیا آپشن ہے, آپ کتنا لڑیں گے ایک سپر پاور سے, اور کب تک آپ لڑیں گے؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ امریکہ کو جو ہے نا سرنڈر کروا دیں گے, امریکہ کو ہرا دیں گے, تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ حقیقت پر مبنی بات نہیں ہے اور اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم بحیثیت مسلمان اور ایک پڑوسی ملک ایران میں امن چاہتے ہیں, ترقی چاہتے ہیں اور وہاں پر امن کے خواہش مند ہیں. پاکستان نے بطور ثالث اپنا کردار پیش کر دیا ہے, ایک پازیٹیو رول پیش کر دیا ہے. جو اس ٹائم جو وہاں پر سپریم لیڈر ہیں مجتبیٰ خامنئی, میں سمجھتا ہوں کہ انہیں بھی جو ہے نا سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. انہیں اس طرح کے یہ چھوٹے چھوٹے جو گروپس ہیں یا جو ہے نا ملیٹنٹس ہیں ان کے سامنے بلیک میل نہیں ہونا چاہیے. پیس پروسیس میں آنا چاہیے, ٹیبل ٹاک شروع کرنی چاہیے. امریکن ہائی آفیشلز بھی کچھ پہنچ رہے ہیں پاکستان, ایرانی ہائی آفیشلز بھی پہنچ رہے ہیں. سنجیدگی سے اور بردباری سے مذاکرات کا آغاز کرنا چاہیے اور ان مذاکرات کو پایہ تکمیل تک پہنچانا چاہیے. اچھا بابر صاحب, یہ ہمارے جو انٹیلیجنس چیف ہیں لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک صاحب, جی انہوں نے بھی سنا ہے وہاں پہ مذاکرات میں بڑا کلیدی کردار ادا کیا ہے. انہوں نے گفتگو کی ہے امریکی آفیشیل سے, جس کی وجہ سے یہ معاملات جو ہے نا اسٹریم لائن بھی ہوئے ہیں. اسی طرح جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ فیلڈ مارشل صاحب کا بڑا سینٹرل رول ہے اس پورے سیناریو میں مرکزی سطح پر. تو کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ کے خیال میں یہ جو پروسیس کمپلیٹ ہوگا, پاکستان کے بطور میڈیٹر کردار جب یہ سامنے آئے گا انشاءاللہ, تو کس طرح یہ اس پورا خطہ جو ہے آپ کے خیال میں اس میں سلامتی کی جو صورتحال ہے اس پہ اس کے مثبت اثرات پڑیں گے؟ غنی کاکڑ صاحب دیکھیں, عزت ذلت جو ہے میرے اللہ کے ہاتھ میں. اللہ پاک پاکستان کو عزت دینے جا رہا ہے. کل وائٹ ہاؤس نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر سے امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کا رابطہ ہوا ہے اور ان مذاکرات کے حوالے سے گفتگو ہوئی ہے. ذرائع یہ کنفرم کرتے ہیں, کچھ انٹیلیجنس ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ جنرل عاصم ملک صاحب جو ہمارے DGISI ہیں ان کا بہت اہم کردار ہے اس مذاکرات کو ٹریک پر لانے کے لیے. انہوں نے بڑی کوششیں کی ہیں, بڑی کاوشیں کی ہیں. دیکھیں جیسے میں آپ کو پہلے بتا رہا تھا, پاکستان ایک ذمہ دار ریاست ہے اور پاکستان کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہے. پاکستان دنیا میں امن چاہتا ہے, پاکستان دنیا میں ترقی چاہتا ہے, پاکستان چاہتا ہے کہ جو ہے نا دنیا ترقی کرے, دنیا کی معیشت سنبھلے. ہم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سب سے زیادہ قربانیاں تو ہم نے دی ہیں. ہمارا ملک آج بھی حالت جنگ میں ہے. ادھر سے دیکھیں بھارت کی پراکسیز ہمارے ملک میں انوالومنٹ کر رہی ہیں, فتنۃ الہندوستان کی صورت میں, فتنۃ الخارج کی صورت میں. اس سے پہلے جو ایک دہشت گردوں کے خلاف جنگ چل رہی تھی, دہشت گردی کے خلاف جو جنگ چل رہی تھی, اس میں ہم نے 90,000 سے زائد جانوں کی قربانیاں دی. ہم سے زیادہ قربانیاں کس نے دی ہوں گی دنیا میں؟ کسی نے بھی نہیں دی ہیں. تو ہمیں پتہ ہے کہ جو ہے نا جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے, اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ جنگ کی ایک بہت بڑی قیمت آپ کو چکانی پڑتی ہے. اس لیے پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہو کر ایک اپنا بہترین کردار ادا کر رہا ہے, اور انشاءاللہ مجھے اللہ پاک کی ذات سے پورا یقین ہے یہ مذاکرات انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. جو بھی اسے سبوتاژ کرنا چاہتا ہے انشاءاللہ اسے ناکامی کا سامنا ہوگا. یہ عزت اللہ پاک نے پاکستان کے حصے میں لکھ دی ہے, یہ عزت اللہ پاک نے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کے حصے میں لکھ دی ہے, یہ عزت اللہ پاک نے جنرل عاصم ملک کے حصے میں لکھ دی ہے, یہ عزت اللہ پاک نے افواج پاکستان کے حصے میں لکھ دی ہے. یہ عزت انشاءاللہ پاکستان کو اور پاکستان کی افواج پاکستان کو ضرور ملے گی, اور اس کے بعد پوری دنیا پاکستان کے انشاءاللہ اس کردار کو سرائے گی, کیونکہ ہم نے پوری دنیا کو تباہی سے بچا لیا ہے. اچھا بابر صاحب, ذرا رخ کرتے ہیں نا اس دوسرے اینگل سے. آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہندوستان اس پورے سیناریو میں, اس پورے پروسیس میں بالکل زیرو ہے. تو اب ان کی حکومت جو ہے ان کو بھی سوالات کا سامنا ہے, اپنے اپوزیشن کا بھی اور عوام کا بھی. تو اب ان کا جو متنازع کردار ہے وہ تو دنیا جانتی ہے کہ کتنا متنازع ہے. لیکن اب یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ جو کل بھی ہم نے شاید اس پہ تھوڑی سی بات کی تھی کہ یہ میریار نامی جو ان کا پروپیگنڈا ٹول ہے, جس کے اکاؤنٹ سے اکثر متنازع خبریں آ رہی ہوتی ہیں, اب یہ ایران کے خلاف یہ جو زہر اگل رہے ہیں, تو یہ کیا بھول گئے ہیں کہ BLA اور BLF کے جو دہشت گرد ہیں ان کو تو ایران نے ہی ان کے سیکیور علاقے میں ان کو, مطلب ان کے علاقوں میں وہاں پہ وہ روپوش رہے ہیں ماضی میں. تو اب ایک طرف ان کو وہاں سے وہ سیف پیسیج ملتا رہا ماضی میں, یہ دوہرے معیار کی بھی کوئی حد ہوتی ہے نا, اس سے بھی شاید کراس کر گئے کہ اب ان کو براہ راست نشانہ بنانا شروع کر دیا انہوں نے. اس کی کیا وجہ دیکھتے ہیں آپ؟ غنی کاکڑ صاحب دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ میریار بلوچ جیسے جو لوگ ہیں نا, یہ سانپ ہیں. یہ جس کا دودھ پیتے ہیں نا سب سے پہلے اسی کو ہی یہ ڈستے ہیں,
اور یہ بڑے زہریلے قسم کے لوگ ہیں, اور ان کا دین ایمان پیسہ ہے, اس کی اتنی حیثیت نہیں, اوقات نہیں ہے کہ میں اس کو ڈسکس کروں. میں ایک آفیشیل پوزیشن پہ بیٹھا ہوا ہوں, لیکن بھارت نے یہ جو پروپیگنڈا ٹولز پالے تھے نا پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے, پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنے کے لیے, انشاءاللہ یہ سارے جو پروپیگنڈا ٹولز ہیں یہ بھارت کے گلے میں فٹ ہوں گے. ایران اور بھارت کا جو میں نے آپ کو کہا ماضی میں ایک تعلق رہا ہے, بہت اچھا تعلق رہا ہے, اور یہ BLA BLF کے یہ جو جتنے بھی جو ہے نا دہشت گرد تھے, اور جب بھی کوئی واقعہ ہوتا تھا یہ ایران بھاگ جاتے تھے, اور ہم ایران کو ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ آپ ان کو اپنے ملک میں پناہ نہیں دیں, یہ کل کو آپ کی بھی مخبری کریں گے, یہ کل کو آپ کے ملک کو بھی کمزور کریں گے اندرونی طور پہ. دیکھیں اور آج یہ چیز ثابت ہو رہی ہے. وہاں پر جتنے بھی اسرائیل کے ایجنٹ پکڑے گئے ہیں ایران میں, یہ میں آپ کو ایک آفیشیل کی حیثیت سے بتا رہا ہوں, جتنے بھی ایران میں اسرائیل کے ایجنٹ پکڑے گئے ہیں, جتنے بھی ایران میں ایسے لوگ پکڑے گئے ہیں جو ایران کی اعلیٰ قیادت کی, ایرانی فوج کی مخبری کر رہے تھے, ان میں سے بیشتر کا تعلق BLA اور BLF کے لوگوں میں سے تھا. آپ کو پتہ ہے BLA اور BLF کے لوگ تھے, اور بھارتی لوگ تھے, بھارت کے لوگ پلس BLA اور BLF کے لوگ تھے. تو یہ میر یار بلوچ جو ہے یہ اب بالکل یہ ان کی یہ پوری کوشش ہے کہ یہ بھارت کو بھی گندا کریں, یہ ایران کو بھی گندا کریں, یہ سب کو گالیاں دیں. یہ چاہتے ہیں کہ یہ اسرائیل کو نے جو جنگ مسلط کی تھی, یہ جنگ جو ہے نا جاری رہے. یہ ابھی اپنی وہ شکست چھپانے کے لیے, اپنی وہ ہزیمت چھپانے کے لیے اس طریقے کی باتیں کر رہے ہیں. لیکن بھارت کو بھی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس کی آستین میں بھی سانپ پلے ہوئے ہیں, اور ان جیسے لوگوں کو جن کو پاکستان کے خلاف بھارت نے بنایا تھا, آج وہ بھی انشاءاللہ بھارت کے لیے سرد بنے ہوئے, اور انشاءاللہ یہ بھارت کے گلے کی ہڈی بنیں گے. اچھا, اور دوسرا اس میں ایک یہ بھی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ BYC کی قیادت میں کئی لوگ ایسے ہیں جن کی یہ جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ ان کی باقاعدہ کئی چیزیں ایکسپوز بھی ہوئی. تو اب ایک اور تصویر اس کی سامنے آئی ہے, کوئی ان کی وہ صبغت اللہ کے ساتھ جو ان کی BYC کی قیادت میں شامل ہیں. تو آپ کے خیال میں بابر صاحب یہ جو بندہ تصویر کے ساتھ دکھائی دے رہا ہے اس کے ساتھ صبغت اللہ کے ساتھ, یہ اس بیانی کی تصدیق نہیں ہے کہ یہ دہشت گردوں کے ایک ماؤتھ پیس کا کردار ادا کر رہے ہیں؟ براہ راست یہ ایک لنک تنظیم ہے ان کے ساتھ, بریڈنگ گراؤنڈ ہے دہشت گردوں کی. غنی کاکڑ صاحب آپ نے کھل کر نہیں بولا, میں کھل کر بولوں گا. اب مجھے حکومت نے کیونکہ ایک ذمہ داری دے دی ہے, تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں آنے والے دنوں میں یہ BLA BLF BYC کا درد سرد بننے جا رہا ہوں. میں انہیں بری طرح سے بے نقاب کرنے جا رہا ہوں, میں ان کا پروپیگنڈا ناکام کرنے جا رہا ہوں, اور میں کروں گا. میں انشاءاللہ اپنی ذمہ داری احسن طریقے سے نبھاؤں گا. میں ان کی ہر حقیقت بلوچستان کے بچے کے سامنے لاؤں گا. انہوں نے یہ جو بیانیے کے ایک جو ہے نا من گڑت بیانیاں گڑھ کے ہمارے لوگوں کو, نوجوانوں کو گمراہ کیا تھا, میں انشاءاللہ ان کو ایکسپوز کروں گا. رضا کے ساتھ تو ایسے کئی لوگ سامنے آئے ہیں. میں اس سے پہلے بھی بول چکا ہوں کہ یہ جو BYC ہے یہ BLA کا پولیٹیکل ونگ ہے, یہ BLA کی پراکسی ہے. BLA میں جتنی ریکروٹمنٹ ہوئی ہے, BLA میں جتنے بھی نوجوان گئے ہیں ان کا دماغ خراب کرنے والے یہی BYC کے لوگ تھے. یہی مارنگ تھی, یہی سمیدین تھی, یہی بیبو تھی, یہی گلزادی تھی. اس سے پہلے کیا سفیان کرد وہ BYC کا ممبر نہیں تھا, اور جب وہ مرا گیا اسے BLA نے آن نہیں کیا, اس کو ٹریبیوٹ نہیں دیا. اس کے بعد جو ہے آپ دیکھیں نا, سہیب لانگو جو تھا مارنگ کا کزن تھا, BYC کا ایکٹیوسٹ نہیں تھا, BYC کا ممبر نہیں تھا, اسے بھی جو ہے نا BLA نے BLF نے جو ہے نا قبول کیا, آن کیا, ٹریبیوٹ دیا. اس کے بعد یہ ابھی رزاق نامی جو دہشت گرد آیا ہے, اس کی صبغت اللہ کے ساتھ, گلزادی کے ساتھ اس کی تصویریں ہیں, سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے. بغیر ثبوت کے ہم بات نہیں کر رہے, ہم دلیل سے اور وضاحت کے ساتھ آپ کو ثابت کر کے دیں گے. تو بالکل BYC کا بہت بڑا کردار رہا ہے. BYC جو ہے نا ان دہشت گردوں کا ماؤتھ پیس ہے. جتنی ریکروٹمنٹ ہوتی تھی BYC کے تھرو ہوتی تھی. ریاست مخالف بیانیاں بنانے میں BYC کا بہت اہم کردار تھا. وہ نوجوانوں کو ریاست سے بدظن کرتی تھی, BLA اور BLF کی طرف بھیجتی تھی. اب جتنے بھی سوسائڈ اور خودکش دہشت گرد BLA میں جا کر مردار ہو رہے ہیں, آپ اگر دیکھیں گے ان کی روٹس جو ہیں وہ آپ کو BYC سے ملیں گی. تو جتنی BLA ان سب چیزوں کی ذمہ دار ہے, اتنی ہی BYC بھی ذمہ دار ہے. اچھا, اور دوسری آپ نے فنڈز کی بات کی بابر صاحب, تو یہ جو فنڈز کا معاملہ ہے اس میں تو اطلاعات یہ بھی سامنے آ رہی ہیں کہ یہ BLA اور BLF کے درمیان اب بھی وہ معاملات چل رہے ہیں, فنڈز کے معاملے پر جنگ چل رہی ہے بیچ میں. سر ہے یہ لڑائی پیسے کی لڑائی ہے, اور پیسے کے علاوہ یہ ان کا کوئی نہ نظریہ ہے, نہ کوئی ویژن ہے, نہ کوئی ان کے پاس کوئی جو ہے نا آپ جسے بولیں کہ آئیڈیالوجی ہے. یہ ہے ہی ساری پیسے کی جنگ, ڈالرز کی جنگ. یہ نہ نظریات کی جنگ ہے, نہ یہ بلوچیت کی جنگ ہے, نہ یہ احساس محرومی کی جنگ ہے. یہ ایک لا حاصل جنگ ہے غنی کاکڑ صاحب, اور اس لا حاصل جنگ میں بلوچ نوجوان کو, بلوچ یوتھ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہونا ہے. تو BLA اور BLF کے جو بڑے جو لڑ رہے ہیں, جب ایک گروپ کو زیادہ ڈالرز ملتے ہیں تو دوسرا گروپ جو ہے نا وہ اس کے ساتھ دست و گریبان ہو جاتا ہے. وہ پہلے کوشش کرتا ہے کوئی اس طرح کی حرکت کرے کہ جس کی وجہ سے اس کے ڈالر بڑھیں. جب ڈالر نہیں بڑھتے تو یہ آپس میں دست و گریبان ہو جاتے ہیں. ڈالر کی اندرونی ان کی لڑائی شروع ہے, اور میں اللہ سے دعا گوں کہ اندرونی لڑائی میں ہی آپس میں جو ہے نا کٹ جائیں, مر جائیں, اور ہماری جان ان سے چھوٹے. اچھا بابر صاحب, ہمارے پوڈ کاسٹ کا وقت کم ہو گیا, میں چاہوں گا کہ مختصراً ہم اس پہ ذرا بات کر لیں.
آپ بلوچستان حکومت کے نمائندے بھی ہیں, بلوچستان حکومت ظاہر اقدامات کر رہی ہے, ترقی کے حوالے سے بھی اقدامات کر رہی ہے, اور دوسرا یہ کہ دیگر ایشوز کو بھی ایڈریس کر رہی ہے حکومت. تو ایک ذرا اس پہ کمنٹ کیجیے گا کہ ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ سوئی میں بڑے زبردست اقدامات کیے تھے, حالانکہ سوئی ایک ایسا شہر تھا جو کہ ہمیشہ پسماندگی کا شکار رہا, اور دوسرا یہ کہ یہ جو اس وقت یہ طوفانی بارشیں ہو رہی ہیں, تو کیا حکومت کی اسٹریٹجی سامنے آئی ہے کہ یہ جو نقصانات ہیں اس کو دیکھا جائے, کم سے کم رکھا جائے, کیونکہ ہنگامی صورتحال کے نتیجے میں پھر ظاہر اقدامات بھی ہنگامی تو ہونے چاہیے. تو کیا وہ تیاری کی گئی ہے حکومت کی جانب سے جو ہونی چاہیے؟ غنی کاکڑ صاحب, پہلے میں آپ کے پہلے کویسچن کا جواب دوں گا. جی بالکل, ڈیرہ بگٹی سوئی کو بہت پسماندہ رکھا گیا تھا, اور وہ اب سے چند سال پہلے, 3 سال پہلے, 4 سال پہلے ایسا لگتا تھا کہ وہ اب 17ویں صدی میں وہاں پہ رہ رہے ہیں. لوگوں کے پاس نہ پینے کا پانی تھا, نہ وہاں پر ان کے پاس ہیلتھ فیسلٹیز تھیں, بیسک ہیلتھ فیسلٹیز بھی نہیں تھی, نہ وہاں پر کوئی ڈگری کالج تھا, نہ وہاں پر کوئی انٹر کالج تھا, نہ روڈ تھا, نہ سڑکیں تھیں. لیکن آج کا سوئی, آج کا ڈیرہ بگٹی, آج کا اپر ڈیرہ بگٹی آپ کو دبئی اور قطر سے کم نہیں لگے گا. اور اس کا کریڈٹ جو ہے نا مرد مجاہد, بالکل, اور اس کا جو ہے نا کریڈٹ مرد مجاہد اور اس پاکستان کے بیٹے اور فخر بلوچستان میر سرفراز بگٹی کو جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے علاقے کو اتنا ڈیولپ کیا. آج آپ سوئی جا کر دیکھیں, آپ کو لگے گا آپ دبئی کے روڈوں پہ جو فنڈز الوکیٹ ہوئے وہ خرچ ہوئے دکھائی دیتے ہیں, سارے خرچ ہوئے ہیں, سارے لوگوں کی علاقوں میں ایسے ہونے چاہیے. جی, سارے لوگوں کی فلاح بہبود کے لیے لگے ہیں. وہاں پر جو ہے نا بہترین قسم کا ایک جو ہے نا آپ جسے بولیں کہ ڈسٹرکٹ ہاسپٹل بنا ہے, انٹر کالج, ڈگری کالج, اسپورٹس گراؤنڈز بنے ہیں. آپ جا کے عام چوک اور شورائے دیکھیں, وہ اتنے خوبصورت بنائے گئے ہیں. بیکڑ آپ چلے جائیں, ایک تحصیل تھی, پسماندہ تحصیل تھی, کسی نے اس کے لیے کام نہیں کیا تھا. آج بیکڑ آپ جائیں, آپ کو لگے گا آپ جو ہے نا کسی گلف کنٹری میں, کسی خلیجی ملک میں گھوم رہے ہیں, دبئی میں گھوم رہے ہیں, قطر میں گھوم رہے ہیں. پورا ڈیرہ بگٹی, اپر ڈیرہ بگٹی, ابھی سی ایم صاحب نے ایک جو ہے نا وہ ڈسٹرکٹ بنایا ہے. اس سے پہلے جو پورا ڈیرہ بگٹی ہوتا تھا سوئی, اور اس میں جو جتنی اس کی تحصیلیں تھی, الحمدللہ ریکارڈ وہاں پر ڈیولپمنٹ ورک ہوا ہے, ریکارڈ ترقیاتی کام ہوا ہے, اور اس کا کریڈٹ میر سرفراز بگٹی کو جاتا ہے. انہوں نے ڈیرہ بگٹی کے لوگوں کو یہ سہولت دی ہے. اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے ڈیرہ بگٹی کے لوگ جو تھے وہ علاج و معالجے کے لیے ملتان, ڈیرہ غازی خان جاتے تھے. آج وہی لوگ اپنے ڈیرہ بگٹی میں جو ہے نا علاج کرا رہے ہیں. ان کے بچے پڑھنے کے لیے پنجاب کے دیگر علاقوں میں جاتے تھے, آج ان کے بچے اپنے ڈیرہ بگٹی میں پڑھ رہے ہیں. سرفراز بگٹی نے, کوئی اس سے سو اختلاف کرے, اپنے علاقے کو پاکستان کا بلکہ بلوچستان کا میں آپ کو یہ بولوں گا سب سے جو ہے نا ماڈرن ڈسٹرکٹ بنا دیا ہے, سب سے ماڈرن ایریا بنا دیا ہے. آپ جائیں گے, آپ کو ہیلتھ فیسلٹیز, آپ کو انٹرنیٹ فیسلٹیز, آپ کو ایجوکیشن فیسلٹیز, سب کچھ وہاں پر ملے گی. اور ایسا ہی وزیر اعلیٰ ہونا چاہیے جو اپنے حلقے سے, اپنے علاقے سے شروع کرے اور پورے بلوچستان کو ترقی دے. تو میں اس پر بھی وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. دوسرا جو آپ کا سوال تھا, بالکل میری ڈی جی پی ڈی ایم اے سے بھی بات ہوئی ہے, اور جو ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں جو اس طرح کی ہنگامی صورتحال کو, موسمی صورتحال کو دیکھتے ہیں, وہ الحمدللہ پوری طرح سے الرٹ ہیں. ہماری پوری تیاری ہے. ایک اسپیل آ رہا ہے, بارشوں کا شدید اسپیل ہے, طوفانی بارشیں ہوں گی. چند علاقوں میں جو ہمارے میدانی علاقے ہیں وہاں پر سیلاب کی صورتحال بھی بن سکتی ہے. تو غنی کاکڑ صاحب, ہم پوری طرح سے تیار ہیں. صوبائی حکومت تیار ہے, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن تیار ہے. ہم نے تمام اپنے ڈی سیز کو, اپنے کمشنرز کو بتا دیا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے لوگوں کی لائف کو, اگر کہیں پر ایسی صورتحال بنتی ہے, اس کو ریسکیو کرنا ہے. اس کے بعد ان کے مال مویشی کو ریسکیو کرنا ہے, اور کسی بھی انسان کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ صوبائی حکومت اپنے لوگوں کو پورا ریلیف دے گی, پورا ریسکیو کرے گی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سسٹم آ رہا ہے, بارش کا اسپیل آ رہا ہے, لیکن ہم اس کے لیے پوری طرح سے تیار بھی ہیں, الرٹ بھی ہیں. اور آپ کو انشاءاللہ یہ, میں جب یہ اسپیل گزرے گا تو بتاؤں گا کہ کیسے صوبائی حکومت نے بہترین کام کرتے ہوئے جان کو اور مال کو, عوام کی جان و مال کو سیکیور کیا. بہت شکریہ بابر صاحب. بہت شکریہ. ناظرین, آج آپ نے گفتگو سنی. آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم نے مختلف ایشوز پہ بات کی. مختلف معاملات ایسے تھے جن پر کچھ تازہ ترین جو اپڈیٹس سامنے آئی تھی وہ ہم نے آپ کی خدمت میں شیئر کی. انشاءاللہ یہ تسلسل جاری رہے گا, اور مزید جو اپڈیٹس ہوں گی ان کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں کسی اور پوڈ کاسٹ میں حاضری دیں گے. تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.